العاقبۃ المتقین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وازواجہ ذریتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها صدق الله مولانا العظيم وقال تعالى في آية أخرى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم جب زمین ہلا دی جائے گی اور اچھی طرح ہلا دی جائے گی، خوب ہلا دی جائے گی، تو زمین اپنے نیچے کی چیزوں کو باہر نکال کے پھینک دے گی، اور اس وقت انسان یہ کہے گا کہ اسے کیا ہو گیا ہے۔ اس وقت زمین کے جو کچھ بھی اس پر ہوا ہے تو حدث و اخبارہ، اس زمین کے اوپر جو کچھ بھی ہوا ہے وہ زمین بیان کرے گی کہ ہم پر کتنا ظلم ہوا ہے، کتنا فساد ہوا ہے، کتنی برائیاں ہوئی ہیں۔ زمین بولے گی بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا، اس لیے کہ تمہارے پروردگار نے اس کو وحی کی ہوگی، اسے حکم دیا ہوگا کہ اب اس انسان کے کیے دھرے کا اسے بتا دے، پتہ دے۔ یہ بیان ہے قیامت کا، کہ جب قیامت آئے گی اور وہ بالکل آخری مرحلہ ہوگا کہ جب زمین پوری طرح سے ہلا دی جائے گی اور ساری زمین ہلا دی جائے گی، پھر کچھ بچے گا نہیں، ساری زمین ہلا دی جائے گی اور اچھی طرح ہلا دی جائے گی، یہاں تک کہ اوپر کا نیچے اور نیچے سے اوپر، اور زمین کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنی بھی کانیں ہیں، جتنا بھی مٹیریل ہے، وہ سب باہر آ جائے گا۔ اور وہ مٹیریل جس کے لیے اس زمین کے اوپر جھگڑے اور فساد کیے جا رہے تھے، جس سونے اور چاندی کو اکٹھا کرنے کے لیے لڑائیاں لڑی جا رہی تھیں، ایک دوسرے پہ ظلم کیے جا رہے تھے، ایک دوسرے کو تباہ و برباد کیا جا رہا تھا، قومیں قوموں سے لڑ رہی تھیں، افراد افراد سے لڑ رہے تھے، جماعتیں جماعتوں سے لڑ رہی تھیں، ملک ملک سے لڑ رہے تھے، سب ایک دوسرے کے لیے صرف اسی زمین کی خاطر اور زمین کے نیچے چھپی ہوئی چیزیں، ان کی خاطر سب آپس میں اتھل پتھل ہو رہے تھے، انہیں تہو بالا کر رہے تھے۔ آج اسی میٹیریل کو لینے والا، دیکھنے والا کوئی نہیں ہوگا، سب یوں ہی بہہ رہا ہوگا، پڑا ہوگا۔ یہ تو قیامت کا منظر ہے، اور یہ کیسے ہوگا یہ خداوند تعالی وقتاً فوقتاً اس دنیا میں دکھاتا رہتا ہے۔ یہ آج سے نہیں، پہلے سے ہے، یہ ہمیشہ سے ہو رہا ہے۔ زلزلے آتے رہے، کم و بیش ہلکے بھاری ہوتے رہے، اور یہ بتایا جاتا رہا کہ یہ تمہیں دکھایا جا رہا ہے کہ تم دیکھتے رہ جاؤ گے، تمہیں بھاگنے کا راستہ بھی نہیں ملے گا،
تم جس چیز کے لیے لڑ رہے ہو اس چیز کا ہوش بھی تمہیں نہیں رہے گا. تم نے اپنی جان بچانے کے لیے تم اپنی نو اولاد کی پرواہ کرو گے، نہ تمہاری اولاد تمہارے ہاتھ آئے گی، نہ تمہارا سامان تم سے بچ سکے گا. اس منظر کو دکھانے کے لیے خداوند کریم کی طرف سے یہ مناظر ہوتے رہتے ہیں، جس کی سب سے نئی مثال، سب سے قریب کی مثال جو آج ایک ہفتے سے سب دیکھ رہے ہیں، ترکی اور سیریا کے اندر جو زلزلہ آیا ہے اسے سب دیکھ رہے ہیں، ساری دنیا دیکھ رہی ہے. ساری دنیا کے اندر ہاہاکار مچی ہوئی ہے کہ یہ کیا ہو گیا. اور یہی نہیں، یہ انتباہ چلا آ رہا ہے، یہ انتباہ چلا آ رہا ہے. سائنٹسٹ نے اس کے آگے کی دوسرے ملکوں کی تباہی کے بھی انڈیکیشن دے دیے کہ ہمالیہ کے نیچے جو زمین کھسک رہی ہے پوری پٹی پہ، جس کی مثال ہمارے اتراکھنڈ کے اندر ہے. جوشی مٹھ کا جو علاقہ ہے وہ زمین میں بیٹھ رہا ہے، دس رہا ہے. کشمیر کا ڈوڈا کا علاقہ جو ہے وہ بیٹھ رہا ہے، وہ پھٹ رہا ہے. اور دیگر علاقوں میں بھی یہ چیز پیدا ہونے لگی. اس کے اسباب ہیں، یہ یوں ہی خواہ نہیں ہوتا ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. زمین میں جو خشکی میں اور تری میں، سمندر میں اور خشک زمین کے اوپر جو فساد اور خرابیاں ظاہر ہو رہی ہیں، وہ لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوئی اور اپنے ہاتھوں کی ہوئی ہوتی ہیں. اس کے دو اسباب ہیں. ایک سبب تو باطنی ہے اور ایک سبب ظاہری ہے. باطنی اسباب تو برائیاں ہیں اور برے اعمال ہیں. برائیاں اور برے اعمال، ان کی وجہ سے بھی جو خرابیاں آتی ہیں، طوفان آتے ہیں، بارشیں ہوتی ہیں، قحط پڑتا ہے، زلزلے آتے ہیں، یہ خرابیاں ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے بھی ہوتی ہیں. ہم ان کی طرف رجوع نہیں کرتے. ایک بار تابعین کے زمانے میں کالی آندھی آئی. کالی آندھی تو اب آتی نہیں ہے، ہمارے بچپن میں ایک دو بار آئی تھی، جو بہت لوگ ہیں انہیں یاد ہوگا. اب تو ہوائیں آ کے چلی جاتی ہیں. کالی آندھی ایسی ہوتی تھی کہ دن میں بھی انسان کو اپنا ہاتھ نظر نہیں آتا تھا، اس قدر سخت اندھیرا ہو جاتا تھا. اور ہوا ایسی تیز چلتی تھی کہ اگر باہر آدمی ہو تو اس میں اڑ جائے. تو ایک تابعی تھے، انہوں نے صحابہ کرام سے پوچھا، اس زمانے میں صحابی تھے، انہوں نے پوچھا کہ کیا آپ کے زمانے میں بھی ایسا واقعہ پیش آیا تھا؟ ارے انہوں نے کہا تم لوگ تو بڑی غفلت میں پڑے ہوئے ہو. ہمارے زمانے میں تو اگر تیز ہوا بھی چلتی تھی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو جاتے تھے. مسجد گھر سے تشریف لے آتے تھے مسجد نبوی میں، اور ذکر و اذکار اور نماز میں مشغول ہو جاتے تھے. اور جب تک وہ ہوا و طوفان تھمتا نہیں تھا، اس وقت تک ہم لوگ سب مسجد کے اندر روتے گڑ گڑاتے رہتے تھے کہ اللہ یہ کوئی عذاب نہ ہو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کائنات کی ہر تبدیلی کے اوپر انتباہ دیا. آندھی و طوفان کے وقت اذانیں دی جاتی تھیں، یاد ہوگا بوڑھے لوگوں کو. ہمارے بچپن تک یہ رواج قائم تھا، آج تو کچھ بھی نہیں ہے.
بس یہی سوچتے ہیں کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، بس کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ فکر نہیں ہوتی ہے کہ عذاب نہ آ جائے، فکر یہ ہوتی ہے کہ وہ ہمارا صندوق جو رکھا ہوا ہے اس کے اندر جو سارا مٹیریل ہے اس کا کیا ہوگا، اس مکان کا کیا ہوگا، اس دکان کا کیا ہوگا۔ یعنی آفتوں کے وقت بھی ہم دنیا کی ہی چیزوں کی فکر کرتے ہیں، یہ ہماری حالت۔ آج سورج گرہن چاند گرہن ہوتا ہے تو چشمے لگا لگا کر اس کو دیکھنا شروع کر دیتے، اب کتنا ہوا، اب کتنا ہوا۔ سائنٹسٹ منع کرتے ہیں کہ بھئی جب سورج گرہن ہو تو اس کو اس طرح سے مت دیکھو، کچھ تو اپنے بغیر چشمے کے ہی دیکھنا شروع کر دیتے، جبکہ منع کیا جاتا ہے کہ اس کی جو کرنیں، نیلی کرنیں جو اس میں سے آتی ہیں، یہ تو خداوند تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس میں نیلی، پیلی، سفید، سرخ، یہ جو کرنیں اوپر سے اس میں سے آتی ہیں، جو کچھ زہریلی ہوتی ہیں، کچھ نقصان دہ ہوتی ہیں، کچھ فائدہ مند ہوتی ہیں، وہ کرنیں جب نکلتی ہیں تو اکٹھا ہو کر اور آخر میں آگے آ کر ایک دوسرے سے مل کر زمین پر آتی ہیں، جو انسان کو نفع پہنچاتی۔ ان میں سے جب وہ کرنیں، کچھ کرنیں دوسری طرف چلی جاتی ہیں اور دوسری پیلی کرنیں یا سرخ کرنیں، نیلی کرنیں آتی ہیں، وہ آنکھوں کو نقصان پہنچاتی ہیں، لوگ اندھے تک ہو جاتے ہیں۔ لیکن کچھ نہیں ہوتا ہے، صرف تماشا دیکھتے ہیں۔ سورج گرہن ہوتا ہے تو تماشا دیکھتے ہیں، چاند گرہن ہوتا ہے تو تماشا دیکھتے ہیں، آندھیاں آتی ہیں تو تماشا دیکھتے ہیں، طوفان آتے ہیں تو تماشا دیکھتے ہیں، سیلاب آتے ہیں تو تماشا دیکھتے ہیں۔ ہم صرف دنیا کا تماشا ہی دیکھنے کے لیے بن گئے اور ہمیں کچھ ہوش نہیں رہتا ہے۔ یہ کائنات کی تبدیلیاں ہیں، یہ الارم ہے، یہ انڈیکیشن ہے کہ تباہی جب آئے گی تو اسی طرح آئے گی۔ اذا الشمس کورت، جب وہ آخری وقت آئے گا تو یہ جس طرح تمہارے سامنے سورج گرہن ہو رہا ہے وہ مکمل طریقے سے اندھیرا ہو جائے گا۔ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، ستارے بالکل ختم ہو جائیں گے، ماند پڑ جائیں گے، نہ ان کی روشنی، نہ چاند کی روشنی، نہ سورج کی روشنی۔ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، سمندر پھاڑ دیے جائیں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، سمندروں میں آگ لگا دی جائے گی۔ پانی میں آگ کیسے لگے گی؟ پانی میں آگ کیسے لگے گی؟ لیکن آپ دیکھتے نہیں ہیں، جب لاوا صرف خشکی اور پہاڑوں پر، جاپان کے پہاڑوں کے اوپر سے جب لاوا نکلتا ہے تو دیکھتے ہیں کہ وہ ایسا سخت مٹیریل اور اتنا گرم ہوتا ہے اور اتنی تیز بہتا ہے وہ کہ بھاگنے والا بھاگ بھی نہیں پاتا ہے، اور جو اس میں جم گیا تو وہ جم گیا۔ یہی آگ، یہ آتش فشاں سمندروں کے اندر بھی پھٹ جاتا ہے۔ کبھی کبھی آپ دیکھتے ہوں گے کہ سمندروں کے اندر سے آگ نکل رہی ہے، آتش فشاں سمندروں میں سے پھٹ جاتا ہے۔ سمندر کی گہرائی کا پانی جو ہے وہ اس کا کچھ بگاڑ نہیں پاتا ہے، وہ پھاڑ کے اس پانی کو پھاڑ کے اوپر آ جاتی ہے وہ آگ۔ اور گھنٹوں کیا ہفتوں وہ چلتی رہتی ہے اور اس کو بجھانے کا بھی کوئی راستہ نہیں ہوتا ہے۔ وہ قدرت اپنا نمونہ دکھاتی ہے، قدرت اپنی حکمت دکھاتی ہے، اور اس کے بعد جب وہ خود چاہتی ہے جب ہی وہ پھر نیچے بیٹھ جاتا ہے، باقی اس کا کوئی انتظام نہیں۔ جنگلوں میں آگ آج لگ رہی ہے، خام خواہ میں جنگلوں میں آگ لگنا شروع ہو جاتی ہے، اور میلوں کئی میل جنگل جلتے ہی رہتے ہیں، ان کو بجھانے کا بھی کوئی راستہ نہیں رہتا ہے۔ تمام طریقے اختیار کیا جاتے ہیں، اوپر سے بوچھار کی جاتی ہے، لیکن آگ قابو میں نہیں آتی۔ یہ سب منظر دکھائے جا رہے ہیں، یہ منظر دکھائے جا رہے ہیں۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذرا سی کائنات میں تبدیلی آتی تھی نماز پڑھا کرتے تھے. سورج گرہن کی نماز، چاند گرہن کی نماز جماعت سے بھی پڑھی جاتی تھی، بغیر جماعت کے بھی پڑھی جاتی تھی، تنہا تنہا بھی پڑھتے تھے. اور جب تک سورج گرہن اور چاند گرہن ہوتا رہتا تھا اس وقت تک صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشغول رہتے تھے اس میں. آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم تماشا دیکھ رہے ہیں. خدا کا خوف اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے. اور ایک اور بات یاد رکھیے، جب یہ خداوند تعالیٰ یہ منظر دکھا رہا ہے تمہیں، دیکھو یہ وقت آ رہا ہے تمہارے اپنے ہی ہاتھوں کا کیا ہوا ہے. زمین کے نیچے، زمین کے اوپر پیڑوں کی کٹائی، پہاڑوں کی کٹائی. خداوند تعالیٰ نے فرمایا کہ والجبال اوتادا، ہم نے زمین کو بیلنس بنانے کے لیے اور زمین کو روکنے کے لیے پہاڑوں کو اس کے لیے میخ اور کیل بنایا ہے. ہم نے اس کے لیے انہیں کیل بنایا ہے. وہ اس بڑی زمین کو روکنے کے لیے ہم نے ان کو بیلنس کرنے کے لیے ان کو بنایا ہے. والجبال اوتادا، ہم نے یہ میخیں ٹھوک دی ہیں زمین کے اندر. ہم نے اس کو تمہارے لیے بچھونا بنایا تھا تاکہ یہ تمہیں ادھر ادھر لے کے نہ ہو. لیکن ہم اسی کو برباد کر رہے ہیں. ہم اسی کو برباد کر رہے ہیں. اور زمین کے اوپر تو اوپر، آسمان کے اوپر جا رہے ہیں ٹھکانہ بنانے کے لیے. اور ٹھکانہ کیا بنانا ہے؟ یہ جتنے بھی بڑے ملک جنہوں نے آئٹم بم بنا رکھے ہیں سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں، اب انہیں یہ خوف ہے کہ اگر ہمارا ہی ذخیرہ پھٹ گیا تو ہم خود ہی باقی نہیں رہیں گے. اب دوڑ لگائی ہے. ابھی آیا تھا کہ مریخ پہ جانے کے راستے ہو رہے ہیں اور بہت آسان ہو جائے گا چاند پہ جا کے رہنا اور مریخ پہ جا کے رہنا. ابھی پہلے وہاں دیکھ تو لو کیا ہو رہا ہے. کروڑ ہزاروں کروڑ میل دور ہیں سیارے. اتنا آسان نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کی مناسبت سے اس زمین کو بنایا تھا جس کے اندر تمام چیزیں رکھی تھیں. جتنی چیزیں اسے ضرورت کی تھیں سب چیزیں اس میں رکھی. اس میں انسان کو کچھ حاصل کرنا نہیں پڑتا ہے. جو انسان کی زندگی کے لیے ضروری ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پیدا کیا. باقی کائنات اس نے اپنی پھیلا دی. تو وہاں دوڑ لگا دی اور دوڑ لگاتی جاتا ہے. سیٹلائٹ جاتا ہے بیکار ہو جاتا ہے، وہ فضا میں ہی دوڑ رہا ہے. اس کا ملبہ اتنا اکٹھا ہو گیا ہے. دوسرے آسمان میں جو راستے ہیں ان میں سوراخ ہو گئے، پرتیں جل گئیں. اتنا بڑا ہال ہو گیا ہے کہ اگر وہ میٹیریل آ کر گر جائے گا اس میں سے گھومتے گھومتے، وہ تو ایک کائنات ہے خداوند تعالیٰ کی ہزاروں کروڑوں میل دور ہے. ملبہ جاتا ہے کدھر بہہ جاتا ہے، کدھر بہتا رہتا ہے، اڑتا رہتا ہے. اسٹیشن بیکار ہوتا ہے، ان کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے، وہ بیکار ہو جاتے ہیں. معلوم ہے کہ سیٹلائٹ کے جو اسٹیشن ہیں اوپر وہ گھوم رہے ہیں بیکار میں. پورا یورپ ایک جھٹکے میں اگر میٹیریل گر جائے تو پورا یورپ جو ہے ختم ہو جائے گا، بھسم ہو جائے گا، جل جائے گا، دب جائے گا، نام و نشان باقی نہیں رہے گا. اتنا میٹیریل گھوم رہا ہے اوپر. ہم یہ کر رہے ہیں اور اس سے بھی ہم بس نہیں کر رہے ہیں. ہم زمین کے نیچے تک کھودتے چلے جا رہے ہیں. یہ تو ہماری عام آدمی کی حالت ہے. لیکن یہ لوگ جو اوپر جانے کی کوشش کر رہے ہیں، تجربے کر رہے ہیں سمندروں کی تہ میں جا کر، زمین کے نیچے کے حصے میں جا کر بم بلاسٹ کر رہے ہیں
اور تو اور ایک کیڑا دماغ میں یہ آیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے کہ یہ ابتدا میں یہ تمام چیزیں جو تھیں اکٹھا تھیں، ہم نے ان کو اکٹھا کر دیا تھا، اکٹھا تھا سب، چاند سورج زمین آسمان ہر چیز اکٹھا تھی، ہم نے اس کے اندر ایک پٹاخہ مارا، پھر وہ ایک دم سب الگ الگ ہو گئے، پھٹ گئے، بگ بینگ۔ اب اس کو تجربہ کر رہے ہیں کہ صاحب پہلی دنیا میں کیسے پٹاخہ پھوٹا تھا جس کی وجہ سے وہ سب چیزیں الگ الگ ہو گئی تھیں، ہم بھی دیکھیں کہ کیسے الگ ہو گئی تھیں، دیکھتے دیکھتے تم الگ ہی ہو جاؤ گے۔ بہرحال یہ تباہی ہماری اپنے ہاتھوں کی لائی ہوئی ہے، زمین سے لے کے آسمان تک۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، زمین و خشکی میں تری میں جو کچھ بھی فساد پیدا ہو رہا ہے لوگوں کے اپنے ہاتھوں کا کیا ہوا اور اپنے ہاتھوں کا لایا ہوا ہے۔ ایک آیت کا ترجمہ 2 لفظوں کا کر کے ٹائم ختم ہو گیا ہے، اور تو 3 منٹ میں سنتیں پڑھ لیں آپ لوگ۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً، اس مصیبت سے بچو جب وہ آتی ہے تو صرف ظالموں پر نہیں آتی ہے خاص طور پر، پھر جو اس میں اچھے برے ہوتے ہیں سب لپیٹ میں آتے ہیں، پھر بچتا کوئی نہیں ہے اس میں۔ تو اس انتظار میں نہیں رہنا چاہیے کہ مصیبت اس پہ آ رہی ہے تو کوئی بات نہیں، مصیبت جس پہ بھی آئے ہم کو اس کی مدد کرنا چاہیے اور اپنے لیے توبہ اور استغفار کرنا چاہیے۔ خداوند کریم ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔